ہمارا ایک وہاں پہ کم از کم 2.5 ملین گیلن پر ڈے کا ایک ڈی سیل پلانٹ پراپر لگنا چاہیے تاکہ علاقے کے لوگوں کو سائن ہو گیا، وہ لگ رہا ہے، سائن ہو گیا، کام ہو رہا ہے، بٹ 2 سال اٹس ناٹ اوور نائٹ نا لگے گا. ہمارے پاس پاور کا ایشو ہے، جو آپ کو آج بجلی گوادر میں ہے وہ ساری آپ ایران سے لے رہے ہیں. سو دیئرفور یو ہیو ٹو ہیو یور، ابھی کول کا بھی 300 کول کے اوپر پاور پلانٹ لگ رہا ہے 300 میگا واٹس کا، اس کی بھی آج بات چیت کافی آگے تک ہو گئی ہے، وہ لگ رہا ہے. بٹ دیز آر تھنگس وہ کل نہیں لگیں گے، وہ ٹائم لگے گا. سو گوادر میرے خیال میں اف یو ٹیک اے 5 year view on گوادر اٹس بریلینٹ. بٹ یہ 2 چیزیں ہم نے لگنی ہیں. اس کے بعد کیونکہ ادھر آئل سٹی بھی بن رہی ہے، ریفائنری بھی لگے گی، یہ ساری چیزیں ادھر ہو رہی ہیں، ہونی ہیں، بٹ یہ کل نہیں ہو جائیں گی. میں سمجھتا ہوں 2 چیزیں ہمیں بہت ضروری کرنی چاہیے اس حکومت کو. گوادر کے اندر ایک ٹیکنیکل ٹریننگ انسٹیٹیوٹ بنائیں، کیونکہ جب اور اس میں سب چیزیں سکھائیں، ناٹ اونلی ہاؤ ٹو. یہ تو آپ کا ایریا ہے نا، آپ لگا رہے ہیں. میں نہیں کر سکتا نا ایجوکیشن کا ہے، لیکن میں میری ٹائم لگا سکتا ہوں، میں میری ٹائم کا لگا سکتا ہوں. ٹیکنیکل ٹریننگ آپ میں تو چاہتا ہوں کوسٹل ٹورزم کی لگائیں نا. آپ کو لوگوں کو نوکری دینی ہے، آپ ہوٹلز بنائیں گے تو کدھر سے لائیں گے لوگ، کدھر سے لائیں گے؟ شفقت محمود صاحب سے بات کر رہے ہیں آپ. تو میں وہ ابھی میرا ایک پلان ہے گوادر کا، وہ میرا جب میں پورا کیبنٹ کے آگے جب کسی دن کروں گا پھر آپ کے ساتھ بھی شیئر کر لوں گا. تو یہ تھوڑی وہ آپ نے شیخ رشید کی بات کی تھی، وہ ریلوے والی، وہ بھی بات کر رہے ہیں پوری. اچھا چابہار اور یہ ساتھ ساتھ ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جی جس پورٹ میں 60 کلومیٹر کا فاصلہ کم ہونا وہ ایک پورٹ ہوتا ہے. چابہار میں ٹریفک آ رہی ہے، گوادر میں ہر 2 ہفتے ایوری آلٹرنیٹ وینسڈے ایک جہاز آتا ہے 20-25 ٹن ہوتا ہے. میں نے کیا کیا ہے، وی باک نہیں تھا، وہ وی باک لگا دیا جو کسٹم کلیئرنس ہے. میں نے بھی گوادر کو 2-3 کموڈیٹیز کا ہے کہ آپ وہ شروع کریں تاکہ آپ کی ایکٹیویٹی پورٹ کی شروع ہو. پورٹ ایکٹیویٹی شروع ہونے سے نا لوکل اکنامک ایکٹیویٹی بھی شروع ہوتی ہے. چائے والا، دودھ والا، ٹائر والا، ٹرک والا، پیٹرول پمپ، سب بھی ایکٹیویٹی شروع ہوتی ہے. اوکے، جو آپ نے امپورٹنٹ چیز رہ گئی ہے جو میں چاہتا ہوں گوادر کا، میں نے آپ کو تھوڑا بہت، وہ ہے PNSC. اوکے، کوئی جہاز نہیں ہے؟ نہیں ایسے نہیں ہے، 9 جہاز ہیں ابھی ہے. اچھا 9 جہاز ہیں، 2 اور ابھی LR1 کی نیگوسیشن ہو رہی ہے تاکہ ہم گیس بھی خود امپورٹ کریں. میں آپ کو ایک بڑے انٹرسٹنگ فیکٹ دے رہا ہوں. پاکستان کا امپورٹ بل جو ہم نے انٹرنیشنل فریٹ فارورڈرز کو، انٹرنیشنل فریٹ ٹرانسپورٹرز کو دیا ہے سر، وہ تھا 4.5 بلین اپروکسیمیٹ ڈالرز. 4.5 بلین ڈالرز، کیونکہ ہمارے پاس اپنے جہاز نہیں ہیں. تو میں اب جہاں بھی جاتا ہوں 4.5 سر دیکھیں، آپ سیڈ امپورٹ کر رہے ہیں، آپ پام آئل $2.5 بلین کا پام آئل امپورٹ کر رہے ہیں، آپ کول امپورٹ کر رہے ہیں، اور جہاز آپ دوسروں کے لے رہے ہیں. تو آپ مطلب آپ ویسل تو آپ دوسرے ویسل لا کے آ رہے ہیں نا، تو ان کا تو فارن ایکسچینج میں ہوگا. میں نے اب ایک زمانے میں یاد کریں بڑی بڑی فیملیز تھیں، گوکلز، یہ وہ، ہمارے کو 400-300 ارتشر کاوت سی اس کی بڑی لائن تھا خود. ایٹ انڈیپینڈنس ہمارے پاس 70 زیادہ جہاز اور شپ بریکنگ بھی تھی ہمارے پاس. 9 جہاز ہیں. شپ بریکنگ ہے ہماری، اب پہلے نمبر 1 تھی، اب ہم بنگلہ دیش سے بھی پیچھے چلے گئے. اچھا، وہ میری منسٹری میں نہیں آتی، وہ بلوچستان ڈیولپمنٹ اتھارٹی میں چلے گئی. جو کیپیسٹی بلڈنگ میں نے PNSC میں کرنی ہے، پبلکلی ٹریڈڈ کمپنی ہے، وہاں پہ میں نے ایک تو ان کو جہاز لے کے دینے. کتنے جہاز لے کے دیں گے اگلے 3-4 سال میں؟ میرا ٹارگٹ جہازوں کا نہیں ہے خریدنے کا. میرا ٹارگٹ ہے کہ جو 4.5 بلین تقریباً پلس مائنس ڈالرز ہے نا، اس کو میں 15% ایڈریس کروں پہلے سال. تو میں $500 ملین $550 ملین بچا لوں. تو اس کے لیے میں نے PNSC کے جہاز انکریز کرنے ہیں، یا لوکل پاکستانی بزنس مین کو موٹیویٹ اور انسپائر کرنا ہے، اور فلیگ پروٹیکشن پالیسی ٹھیک بنانی ہے کہ وہ خود جہاز لیں. ابھی جو آئل سیٹ امپورٹ کریں $2.5 بلین کے اپنا پام آئل، تو وہ اپنے جہاز میں کر لینا. ان کا پرابلم ہے کہ جہاز جائے گا خالی، کیوں ہم ایکسپورٹ کچھ نہیں کرتے. آخری منٹ رہ کے وہ ابھی بھی جاتے ہیں خالی. میرا کہنے کا مقصد ہے کہ ان دی اینڈ میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں، میرا یہ ٹیگ لائن ہے آفس میں سب کے لیے، یہ جو میں 5 سال ادھر بیٹھوں گا انشاءاللہ. آف کورس آل ڈیپینڈز آن دی پرائم منسٹر، ہی از دی باس. ٹھیک ہے، 5 سال کا وہ تختی ہوتی ہے نا ہر منسٹری کی، کون منسٹر ہے. 5 سال تک کے بعد میں دوبارہ منسٹر پورٹ سے شپنگ کا نہیں بنوں گا. اچھا، کیونکہ اگر میں 5 سال میں وہ کام کر گیا جو میں کرنا چاہ رہا ہوں تو میں نے آگے جانا ہے. I want to do something else. پرائم منسٹر نہیں، خدا کو مانے یار، میری اوقات ہی نہیں ہے یار. میں کوئی اور چھوٹی موٹی ہو سکتا ہے نہ بنوں منسٹر یار، یہ کیا باتیں کر رہے ہیں. اور اگر میں 5 سال میں نہ کر سکا تو I don't deserve to come back. علی زئی صاحب، تھینک یو ویری مچ. ناظرین، آپ نے علی زئی صاحب کی بات سنی. KPT میں میجر چینجز، پورٹ قاسم میں انرجی کوریڈور، گوادر کی میجر ری ویمپنگ، PNSC کو ایکسپینشن،
بہت میجر، بہت ایمبیشس پلان ہے. آپ نے ان کی زبانی، ان کی کہانی خود سنی. فیصلہ آپ کا ہے کہ پی ٹی آئی کی حکومت میں میری ٹائم منسٹری میری ٹائم کر رہی ہے یا واقعی میری ٹائم کا کام کر رہی ہے. بہت بہت شکریہ. اجازت دیجیے. اللہ حافظ پاکستان.